بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ النازعات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے لیے قیامت کے دن قرآن کریم کو سفارشی بنائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ النبا کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، اور آج سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے، اس کی 46 آیات کریمہ اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے 170 کلمات اور 730 حروف ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے الساہرہ، جو کہ اس کی آیت نمبر 14 کے اندر مذکور ہے، اور ایک تیسرا نام بھی اس کا مفسرین ذکر کرتے ہیں الطامہ، اور وہ اس کے آخری رکوع کے اندر مذکور ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ سورت کی طرح ان لوگوں کے شکوک و شبہات کی تردید فرمائی ہے کہ جو قیامت کے دن دوبارہ الباس بعد الموت کے قائل نہیں تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بات نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور النازع کی جمع ہے، اور اس کا اصل مصدر ہے نزع۔ تو نزع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سختی سے کھینچنا، کسی چیز کو کھینچنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ قسم کھائی ہے والنازعات غرقا۔ غرق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر گھس جانا یا پانی کے اندر غوطہ لگانا۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ غرقہ ڈوب کر، نازعات سختی سے کھینچنے والے، ان کی قسم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جو پہلے 5 آیات کریمہ کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب آیات کے اندر اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو یہاں جو راجح قول کے مطابق اس کی تفسیر ہے کہ ڈوب کر، گھس کر، سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روح قبض کرتے ہیں، جب کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب فاجر آدمی یا کافر آدمی اس کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العزت ڈراؤنی شکل کے فرشتے جو جہنم سے بدبودار قسم کا کفن لے کر آتے ہیں اور تا حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو وہ دیکھ کر ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ جب عین اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، تو ملک الموت وہ آتے ہیں
اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ناپاک روح، اخرجی الی سخط من ربک وغضبہ، چل ذرا اپنے رب کی ناراضگی اور غصے کی طرف۔ تو یہ سن کر فتفرق فی جسدہ، وہ روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، پھر وہ اس قدر سختی سے کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سفود کہتے ہیں کانٹے دار شاخ کو، اس کو الصوف المبلول، گیلی روئی کے اندر اس کو داخل کر کے اس کو بل دیا جاتا ہے اور کھینچ کر اس کو نکالا جاتا ہے بعد میں، تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح اس کافر کی روح تار تار ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد کفار کی روح قبض کرنے والے فرشتے جو ان کے جسم میں گھس کر سختی سے ان کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر نکالتے ہیں، ان کی قسم۔ تو اس کا معنی یہ ہوا والنازعات غرقا، ڈوب کر، گھس کر، سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، والناشطات نشطا، اور یہ نشطہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑی سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ نکالنا، یا دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ گرہ کو کھولنا۔ تو اس سے مراد مومنوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے جو بڑی سہولت کے ساتھ اس طرح ان کی روح نکالتے ہیں جس طرح کسی چیز کا بند کھول دیا گیا، یا نرمی سے کھینچنے والوں کی قسم، نرمی سے کھینچنے والوں کی قسم، جس طرح کہ اسی حدیث میں جس کا میں نے دوسرا حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس کے پہلے حصے میں آتا ہے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو مسند احمد کے اندر ہے کہ جب مومن کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے بڑے خوبصورت شکل کے فرشتے جنت کی پوشاک یا کفن دے کر جس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ تا حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ جب نیک لوگ ان کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح وہ مسکرا رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب کسی گناہگار فاسق و فاجر کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ تو یہ انہی فرشتوں کی وجہ سے، تو وہ فرشتے جب عین روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس آدمی کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانہ، چل ذرا اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف۔ تو وہ روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح کما یخرج الماء کما تخرج القطرۃ من فی السقاء، کہ جس طرح مشکیزے کے منہ سے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا جائے تو پانی کا قطرہ بڑی سہولت کے ساتھ نکل آتا ہے، تو اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے۔ ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ابھی لیتے ہی ہیں تو وہ جنت سے جو آئے ہوتے ہیں فرشتے وہ ملک الموت سے اس روح کو وصول کر کر اس کفن کے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اس کا معنی کہ والناشطات نشطا، اور بڑی سہولت اور آسانی سے کھینچنے والوں کی قسم، نکالنے والوں کی قسم، یا آسانی کے ساتھ گرہ کھولنے والوں کی قسم، یہ دونوں ترجمے اس کے مفسرین نے کیے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ مومن کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، سبحا یسبح کا معنی ہوتا ہے پانی کے اندر تیرنا یا ہوا کے اندر اڑنا، پرواز کرنا۔ تو ان فرشتوں کی قسم جو کہ فضا کے اندر اللہ کے حکم سے تیرتے رہتے ہیں، فضا کے اندر محو پرواز رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کے لیے
ان فرشتوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، فالسابقات سبقا، سبقہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا۔ السابقات اسم فاعل کا صیغہ ہے، السابقہ کی جمع ہے، تو جس کا معنی یہ ہے اور دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کے لیے وہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، المدبرات، المدبر کی جمع ہے، مدبرہ کی جمع ہے، جس کا معنی انتظام کرنے والے، امور کی تدبیر کرنے والے، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی جو ڈیوٹی لگی ہے ان امور کی تنظیم کرتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے کام ذکر کیے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لے کر آنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنا۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ وہ بارشوں کا انتظام کرنا، روزی کا انتظام کرنا۔ ملک الموت کی ڈیوٹی، جن کا نام عام طور پر اسرائیل ذکر کرتے ہیں، اور اسرائیل کسی قرآن حدیث کے اندر یہ نام مذکور نہیں ہے، بلکہ ملک الموت، موت کے فرشتے کی ڈیوٹی روح قبض کرنا۔ کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی ہمارے اعمال لکھنا، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ منکر نکیر کی ڈیوٹی قبر کے اندر سوالات کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی جو بھی ڈیوٹی لگائی ہے، جو انتظام ان کے ذمہ لگایا ہے، وہ اس کو بڑی حسن اور خوبی کے ساتھ، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس طرح ان کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ اس بھائی سے کہو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو باہر پڑھ لے، خالی صحن ہے۔ لگا ہے پڑھنا؟ ہاں جی، بہرحال ہاں جی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا جو کہ الباس بعد الموت کے منکر تھے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کے اشکالات تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم، اس دن کو یاد کرو، ترجف الراجفہ، ترجف کا معنی ہوتا ہے، رجفہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کپ کپانا، کسی چیز کا لرزنا یا کپ کپانا، اور رجفہ زلزلے کو بھی کہتے ہیں، رجفہ زلزلے کو بھی کہتے ہیں۔ جس دن ترجف الراجفہ، زلزلے کی وجہ سے زمین کانپ اٹھے گی، لرز جائے گی۔ اس زلزلے سے مراد کیا ہے؟ اس ترجف الراجفہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کے ساتھ زمین لرز اٹھے گی، زمین لرز اٹھے گی، اور ہر چیز اس پر موت طاری ہو جائے گی، صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات باقی رہے گی، اور دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعھا، پھر اس کے پیچھے آئے گی الرادفہ، رادفہ، رادفہ کا معنی ہوتا ہے، رادفہ یردف کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا۔ تو اس سے مراد دوسری مرتبہ سور پھونکنا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا نفخ فی الصور، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء ربک، آسمان و زمین کی ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی سوائے جسے اللہ اس سے استثناء دے گا۔
تو پہلی مرتبہ سور پھونکنا، پھر دوسری مرتبہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ 2 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ 2 پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ یہ سور پھونکنے کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا 40 40۔ صحابہ شاگردوں نے پوچھا کہ 40 یومن، قال ابیت، کہا مجھے یہ نہیں پتہ۔ 40 شہرن، کہا مجھے یہ نہیں معلوم۔ 40 سنہ، 40 سال، کہا مجھے یہ نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا، 40 مہینوں کا یا 40 سال کا۔ یہ الفاظ سے یہ حدیث میں ثابت ہیں کہ 40 کا فاصلہ ہوگا، اس لیے زیادہ تر علماء نے اس سے مراد لیا کہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا، 40 دن کا فاصلہ ہوگا، واللہ عالم۔ تو جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن قبروں سے جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے میدان معاشر کے اندر، قلوب یومئذ واجفہ، واجفہ کا معنی ڈرنے والے، دھڑکنے والے۔ اس دن قلوب دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکتے ہوں گے۔ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ خوف کی وجہ سے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ واجفہ دھڑکنے والے، لرزنے والے، کانپنے والے، اس دن خوف کی وجہ سے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارھا، ان کی آنکھیں، خاشعہ، نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ پہلے اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، آج جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس بات کا ان کو یقین آ گیا، تو اب یہ ڈر رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، جب ہمیں زندہ کر لیا گیا ہے تو اب ہمارا حساب بھی ہوگا۔ اس خوف سے ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، دل دھڑک رہے ہوں گے۔ اور دوسرا شرمندگی کی وجہ سے کہ جس بات کو مانتے نہیں تھے آج وہ بات برحق ثابت ہوئی تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، اور وہ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، حافرہ کا معنی قبر بھی ہے، حفرہ بھی ہے، اور حافرہ کا معنی الٹے پاؤں بھی آنا ہے، الٹے پاؤں بھی آنے کا بھی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت میں پلٹا دیے جائیں گے؟ ہم الٹے پاؤں قبروں سے دوبارہ ہمیں نکال لیا جائے گا اور ہم زمین پر آ جائیں گے، یعنی میدان محشر میں۔ آئنا، وہ کہیں گے کیا ہم لمردودون، البتہ لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، اپنی پہلی حالت میں، یعنی جس طرح مرنے سے پہلے تھے اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اس حالت میں لٹایا جائے گا۔ اذا کننا، کیا جب ہو جائیں گے ہم، عظامن، عظم کی جمع ہے جس کا معنی ہڈی، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، نخرہ، بوسیدہ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ اس پہلے کہا کرتے تھے، دنیا میں یہ پہلے کہا کرتے تھے۔ قالو، تو وہ کہتے تھے تلکا، یہ تو اذن اس وقت، کراتن، واپس پلٹنا ہے، خاسرہ، خسارے والا، یعنی یہ واپس پلٹنا تو بڑا نقصان دہ ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا کہ ہمیں تو بہت خسارہ ہوگا کہ اگر واقعی ہمیں واپس لٹایا جائے گا، قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں جن کو وہ مان نہیں رہے تھے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک خوفناک آواز ہوگی، زجرۃ واحدہ، ایک خوفناک، زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، خوفناک آواز کو، ایک خوفناک آواز ہوگی، خوفناک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساحرہ کا معنی ہے نیند کا اڑ جانا، تو اس وقت ان کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ بعض علماء نے کہا کہ ساحرہ کا معنی
علی وجہ الارض، کہ وہ میدان محشر کے اندر کھڑے ہوں گے، بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو وہ قبروں سے اٹھ کر بالساہرہ وہ ارض محشر میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ زیادہ ترجمہ بعض علماء نے کیا ہے، الساہرہ سے مراد زمین ہے، وجہ الارض ہے، اور ارض محشر اس سے مراد ہے۔ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو وہ ارض محشر میں، میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور کفار قریش ان کا جو طرز عمل تھا، وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کی باتیں نہیں مانتے تھے، اس بات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا کہ لوگوں نے ان کی بھی باتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے، ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ یعنی جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے۔ اذ ناداہ ربہ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے، بالواد المقدس، ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں، طوا، جس کا نام طوا ہے، اور طوا یہ وادی جو ہے یہ طور سینا سے کے قریب ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا۔ جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے اور وہاں ان کو آگ نظر آئی تو وہاں گئے، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اس وادی مقدس میں جس کا نام طوا ہے اور کوہ طور کے قریب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الی فرعون، اذهب جائیے، فعل امر ہے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اس نے وہ بڑا سرکش اور باغی بنا ہوا ہے، آپ اس کی طرف جائیے اور جا کر اسے کہیے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے، جس طرح دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا اور کہا کہ فرعون بڑا سرکش ہے، اس کی طرف جائیے، فقولا لہ قولا لینا، اسے بڑی نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اسے سمجھائیے۔ تو یہاں فرمایا کہ فرعون کی طرف پاس جائیے، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقل، اور اسے کہیے، حل لک الی ان تزکی، کیا تم اپنا تزکیہ چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو؟ فرعون سے کہیے کہ کیا تم اپنا تزکیہ نفس چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو؟ شرک اور جو اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ، اور کیا میں آپ کی رہنمائی کروں، اِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف، کہ آپ کا رب کون ہے، فَتَخْشَىٰ، اور آپ ڈر جائیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے رب کی راہ دکھاؤں اور آپ اس سے ڈرنے لگیں، آپ اس سے ڈریں؟ اور یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، سرکشی اور بغاوت، اور اپنے آپ کو رب کہلاتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رب مانیں، تو کیا آپ اس سے باز آنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی رب کی طرف رہنمائی کروں اور آپ اس سے ڈرنے لگیں؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس دکھائی انہوں نے ان کو بڑی نشانی۔ بڑی نشانی سے مراد یہاں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا، یہ نشانی ان کے سامنے ظاہر کی، یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ان کے سامنے ظاہر کیا۔ جب اتنی باتیں فرعون کے سامنے کیں، اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے انداز میں باتیں کی، تو اس نے جواب میں کیا کہا، فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی باتوں کو جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کی علماء نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک تو وہ غصے کے ساتھ وہاں سے نکلا کہ میں جو آپ نے یہ ابھی جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ظاہر کیا، تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور آپ کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا مفسرین نے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارک کو سانپ بنا ہوا دیکھا تو وہاں سے ڈر کے بھاگا،
وہاں سے ڈر کے بھاگا. تو فرمایا ثم ادبر، پھر وہ پلٹا، یسعی، دوڑتا ہوا، پھر وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کے بھاگا. فحشر، پس اس نے اکٹھا کیا. فنادا، اور لوگوں کو پکارا، لوگوں کو اکٹھا کیا، یعنی اس نے اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور ان کو بلایا. فقال، اور ان کے سامنے یہ کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں. تو اس نے جب یہ بات کہی کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں الاعلی، سب سے اعلیٰ، اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنے رب کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. تو اس نے کہا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، میں آپ سب کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پس اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نقال کا معنی ہوتا ہے عذاب، آخرت کے عذاب میں، والأولا، اور دنیا کے عذاب میں. آخرت کے عذاب سے مراد آگ کا عذاب ہے، اور دنیا کے عذاب سے مراد پانی کے اندر اس کا غرق ہونا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرہ، البتہ نصیحت ہے، لمن یخشا، جو ڈرتا ہے، ڈرنے والوں کے لیے، اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے اندر خشیت الہی ہے. یہاں تک آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 26 تک، اور باقی انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل کریں گے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نمبر پر تو مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا، ان کے اشکال ذکر کیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو بڑے خسارے کی بات ہے. اور پھر جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا اس کا ذکر کیا کہ جس طرح قریش مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی فرعون نے یہی معاملہ کیا. تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ سارے لوگ بات مانتے بھی نہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ جھٹلانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اس پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور ہمیں ہر قسم کے پریشانیوں اور دکھوں سے محفوظ رکھے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو ساتھی پریشان ہیں کسی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.